السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، جو سوال پوچھا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے اور ہاتھ بھی اٹھائے جاتے ہیں، تو شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ کیا اس دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ صاحب قبر کے لیے دعا کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہتے استغفروا لاخیکم، کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اب اس سے سوال ہونے لگے ہیں، سلوا لہ التثبیت، تو تم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کو درست جواب دینے کی توفیق دے، اللہ اس کو ہمت دے۔ تو یہ بڑا ہی نازک موقع ہوتا ہے میت کے لحاظ سے، تو اس موقع پہ میت کے رشتہ داروں کو چاہیے، میت کے اولاد کو چاہیے، میت کے دوست احباب کو چاہیے کہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ میت کے لیے دعا کریں، اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، درخواست کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کی منت کرے، اللہ کے سامنے اس کی شفاعت کرے۔ لیکن عام طور پہ پاک و ہند میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی دعا کرنا تدفین کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ تعالی اعلم کہ اس کا فائدہ کم ہے، جبکہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ دعا کرے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اجتماعی دعا کرانے والے عالم دین وہ تو یقیناً بڑی توجہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ نہیں ہوتی، تو ان کی طرف سے شفاعت ویسے نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پہ عالم دین لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ میت کے لیے دعا کرے، اور عالم دین یہ بھی بتا دیں کہ کیا دعا کی جائے۔ مثال کے طور پہ ان سے کہا جائے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو معاف کر دے، اس کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی دے، اللہ اسے عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو اس قسم کی ترغیب لوگوں کو دے دی جائے، طریقہ سکھا دیا جائے اور ان کو ترغیب اچھی طرح دی جائے تاکہ سب لوگ بہت ہی دھیان سے، بہت ہی توجہ سے میت کے لیے دعا کریں۔ لیکن باقاعدہ طور پہ منصوبہ بنا کر اتفاق کر کے اجتماعی دعا کرنا، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، تو ساتھ کھڑے لوگ کہہ دیتے ہیں آمین، پہلے کوئی باقاعدہ اس بارے میں منصوبہ نہیں بنایا گیا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کبھی اجتماعی دعا کر لی گئی تو امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس کو رواج بنا لینا، اس کو روٹین بنا لینا، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا، اور وہ یہ کہ کیا اس موقع پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کے گھر رات گزاری۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات کو میری آنکھ کھلی تو آپ بستر پہ موجود نہیں تھے،
تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں اور وہاں پہ دعا کر رہے ہیں. 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھا کر اہل قبرستان کے لیے دعائیں کی اور اس میں آپ نے تبارک اختیار کی، لمبی لمبی دعائیں کی ان کے لیے. تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن ایسی قبر جو شرک کا اڈا بن چکی ہو، جس قبر پہ آ کے لوگ قبر والے سے بیٹا مانگتے ہوں، شفا مانگتے ہوں اور اسے مشکل کشا سمجھتے ہوں، حاجت روا سمجھتے ہوں، تو وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اجتناب کیا جائے. بلکہ وہاں پہ وہی جائے جو ان لوگوں کو اس شرک سے روک سکتا ہے، ان بدعات سے منع کر سکتا ہے. جو منع نہیں کر سکتا اس کو ایسی قبر پہ جانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر چلا بھی جائے تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے گریز کرے. واللہ تعالی اعلم.